أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ کافر اپنا مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ خرچ کریں گے، پھر ان کے لیے یہ سامان حسرت بنے گا، پھر یہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ یہ سورہ انفال کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ بات مضمون چل رہا تھا کہ کفار نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اور جو چال بازیاں وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اور جو تکلیفیں اور ایذائیں مسلمانوں کو پہنچا رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر تو عذاب فوراً آ جانا چاہیے تھا، ان کو عذاب میں گھیر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان پر عذاب نہیں آیا۔ اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ استغفار کر رہے تھے، وہاں پر اس بستی میں استغفار کر رہے تھے۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ عذاب یہ نہیں کہ صرف زلزلہ آ جائے یا اور کوئی آسمانی عذاب نازل ہو جائے یا طوفان کی شکل میں آ جائے، بلکہ عذاب تو وہ بھی ہے جو جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے انسان کو مشکل میں پھنسا دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ان کفار کو اللہ تعالیٰ نے جنگوں میں ایسے الجھایا کہ بدر سے لے کر حنین تک ان کو یعنی شکست ہوتی رہی اور ان کی تباہی جو ہے ہوتی رہی اور ان کی تباہی ان کے حصے میں آتی رہی۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لاگو کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو جو ستا رہے تھے، جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو پھر ان کو جنگوں میں الجھا دیا گیا۔ اس آیت میں ان کا جرم یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفار نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی قوت کو جمع کرنے کے لیے اپنا مال عظیم جمع کیا، بہت بڑا مال جمع کیا، اور اس کو دین حق اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ذلیل و خوار ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد شکست خوردہ جو کفار تھے، اس میں سے کچھ بچے کچے جا کر ابو سفیان جو امیر قافلہ تھے، تجارتی قافلے کے سردار تھے، ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہوئی تھی وہ صرف وہ تجارتی قافلے کی حفاظت کی خاطر ہوئی تھی، اور اس میں ہمارے زبردست جانی اور مالی نقصانات ہوئے، ہمارے باپ اور بیٹے اس میں مارے گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اس کا بھرپور انتقام لیں، اور اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کریں اس مشترکہ تجارتی کمپنی کے ذریعے سے جس کی حفاظت کے لیے ہم لوگ آگے آئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ سبب بنا کہ ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس پر ابو سفیان نے ایک بہت بڑی رقم ان کو منظور کر دی اور ان کو دے دی، تو وہ لوگ وہ رقم لے کر خوب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد پیش آیا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا، مغلوب کیا، وہ ذلیل و خوار ہوئے، شکست کھا کر واپس چلے گئے۔ بظاہر تو کامیاب ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا پانسا پلٹا غزوہ احد میں کہ وہ کامیاب ہوئے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پیشگی اطلاع دے رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ کفار اپنا مال جمع کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے روکا جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچا دی کہ کفار ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا مال جمع کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو، لوگوں کو ان کے دین کی راہ سے روکا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کا مال کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہو جائے گا اور وہ انجام کار مغلوب ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح فرما دی تھی۔ غزوہ بدر میں جو خرچ آیا کوئی معمولی خرچ نہیں تھا۔ 1000 کا لشکر تیار کرنا اور اس کے کھانے پینے اور دیگر اخراجات کے ضروریات کی مہیا کرنا، یہ سب کی ذمہ داری مکے کے کفار کے 12 بڑے بڑے سرداروں نے لے لی تھی، جیسا ابو جہل، عتبہ اور شیبہ وغیرہ مختلف سرداروں نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ وہ خرچ کے ذمہ اٹھائیں گے۔ اس میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا ان کے کچھ کام نہیں آیا، وہ ان کے لیے حسرت ہی کا باعث بن گیا۔ یعنی اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت ہے اور وعید ہے ان لوگوں کے لیے، اور عذاب شدید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ انجام بد کا ذکر ہے لوگوں کا، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو آج کے کفار، جو باطل کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے حق کے خلاف وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کسی نہ کسی عنوان کے تحت، کبھی کوئی دواخانہ بنا کر، کبھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر کے، کبھی صدقہ و خیرات کے نام پر عنوان پر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو رجھانے کے لیے اور حق کے خلاف باطل کو کی طرف دعوت دینے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور وہ تمام گمراہ لوگ جو عقائد اسلام میں شبہات پیدا کرنے اور اوہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنا ڈھیروں مال خرچ کرتے ہیں اس سلسلے میں، وہ بھی تمام لوگوں میں شامل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مال کے خرچ کرنے کو ان کے لیے حسرت ہی بنا دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ جو ہے زمانے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو بدعتیں اور شرکیہ عقائد رکھتے ہوئے شرکیہ اعمال کرتے ہیں اور اس میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ غیر ضروری بیجا رسومات جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شرکیہ رسومات اور عقائد پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اور ان کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے اپنا جو مال خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس جانے آنے کے لیے، سالگرہیں منانے کے لیے، برسیاں منانے کے لیے اور عرس کے نام سے جو ہے مختلف قسم کی بےہودہ خرافات کرنے اور لوگوں کو کھانے کھلانے کے لیے اس سلسلے میں جو اپنا ڈھیروں مال خرچ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اس آیت میں وعید ہے جو اسلام اور شریعت کے خلاف اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خلاف باطل ہوگا۔ جس کام کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے وہ کام کو کرنے پر اپنا مال خرچ کرنا اور خوش ہونا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ بھی اس آیت کی جو ہے مصداق ہو سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باطل کی طرف، باطل کو لانے کے لیے، اس کی دعوت دینے کے لیے اور حق کو مٹانے کے لیے اور اسلام کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے وہ مال ان کے لیے باعث اجر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو ان کے لیے باعث حسرت ہو جائے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر ان کا ٹھکانہ تو یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگر کوئی اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہے اور اپنا مال ایسے غلط جگہوں پہ اگر لگا رہا ہے تو فوراً اس کو وہاں سے اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے سے ملا کر اکٹھا کرے اور پھر سب کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔
اس آیت میں خبیث اور طیب کی بات آتی ہے۔ خبیث کہتے ہیں خراب، ناکارہ، حرام، گندا، یہ سب کے سب خبیث کہلاتے ہیں۔ اور طیب وہ ہے کہ انتہائی اچھا، پاکیزہ، صاف ستھرا۔ اس سے مراد وہ مال بھی ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کا مال تھا، جو طیب تھا، مال طیب، جو تھوڑا سا تھا، جس کو انہوں نے جنگ کے موقع پر استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا فائدہ دیا، وہ کامیاب ہوئے اور مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا۔ اور مال خبیث سے مراد وہ مال ہے جو کفار کا مال ہے، جو بہت بڑی تعداد میں تھا، بہت بڑا تھا، زیادہ مال تھا، اس کو بھی انہوں نے جنگ میں خرچ کیا، جس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہوئے اور ان کی جان بھی گئی، ان کے مال بھی گئے، سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ممیز کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے، خبیث کو الگ کر دیں گے، طیب کو الگ کر دیں گے، بروز قیامت دونوں کو الگ الگ کر کے رکھا جائے گا۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون فرمایا سورہ یاسین میں، الگ الگ ہو جاؤ اے مجرموں، یعنی وہاں پر ملے جلے نہیں رہیں گے، یہاں پر تو سب ملے جلے ہیں، کافر بھی، مومن بھی، اللہ کا فرما بردار بھی، نافرمان بھی، سب مل جل کر ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، زانی الگ ہوگا، چور الگ ہوگا، بدماش الگ ہوگا، بے نمازی الگ ہوگا، کافر الگ ہوگا، مومن الگ ہوگا، سب کو الگ الگ کر دیں گے۔ ایسے ہی خبیث اور طیب جو ہیں ان کو الگ الگ کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ خبیث اور طیب سے مراد بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خبیث سے مراد وہ کافر ہے، ناپاک ہے، جس نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، وہ خبیث ہے۔ اور طیب سے مراد وہ مومن بندہ ہے، وہ پاک، جس نے اپنے خالق کو پہچان لیا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ الگ الگ علیحدہ کر دیں گے۔ جو طیب ہوں گے، جو مومن ہوں گے، ان کا مقام جنت ہوگا، جنت میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَلَا بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور اس کے برخلاف جو خبیث ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، ان کافروں سے کہو اگر باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس کے لیے انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے پھر وہی روش اختیار کی تو گزشتہ قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر وہ روش جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا ہے کفر و شرک کا، اس سے باز آ جائے، مطلب یہ کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں اور اسلام کے دائرے میں آ جائیں، تو اس سے پہلے ان کی مخالفت میں وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس پر ان کی گرفت نہیں ہوگی، ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اپنی پرانی روش ہی پر قائم رہیں گے، تو پھر ان کے لیے نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پرانا قانون موجود ہے۔ اس سے پہلے کے کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کر کے رکھی تھی وہی سزائیں ان پر بھی لاگو ہوگی، جیسا کہ پچھلی قوموں کے حالات۔ اللہ تعالیٰ مختلف واقعات بیان فرماتے ہیں قرآن میں، قوم عاد اور قوم ثمود، قوم لوط اور دیگر اقوام کی، جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، نبیوں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل فرمایا۔ ایسا ہی عذاب ان کے اوپر بھی آئے گا اگر یہ باز نہیں آئے، اور اگر باز آ جائیں تو پھر ان کے لیے بہتری ہے، اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، بہت مضبوط الاولین، ورنہ ان کے لیے وہی عذاب ہوگا، وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جیسا کہ گزشتہ قوموں کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔